تو ٹھیک ہے، لیکن اوور کانفیڈنس ہو جائے تو انسان کو وہ چیز لے ڈوبتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک اچھا رائڈر ہے، ایک اچھا ڈرائیور ہے، وہ جب بائک چلاتا ہے یا گاڑی چلاتا ہے تو اس کے اندر کانفیڈنس ہونا ضروری ہے۔ کانفیڈنس نہیں ہے تب بھی نقصان ہو جائے گا، کانفیڈنس ہے تبھی وہ اپنے گھر والوں کو، بچوں کو لے کر گھر سے نکلتا ہے، اور اسے اپنے اوپر اعتماد ہوتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو منزل تک صحیح سلامت لے کے پہنچ جاؤں گا۔ لیکن جب وہی رائڈر یا وہی ڈرائیور اوور کانفیڈنس ہو جاتا ہے، جس لمحے ہوتا ہے اسی لمحے ٹھوکر کھاتا ہے۔ تو جب ایک چھوٹی سی مثال ڈرائیونگ کی ہے اور اس کے اندر زخمی ہو جاتا ہے انسان، چوٹیں لگ جاتی ہیں، تو دین کے معاملے میں انسان کو کبھی بھی اوور کانفیڈنس نہیں ہونا چاہیے۔ جب ایک انسان دین کے معاملے میں اوور کانفیڈنس ہو جاتا ہے تو وہ ایسی ٹھوکر کھاتا ہے کہ پھر اس کے بعد اس کا سنبھلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، علم کے اعتبار سے ہو، عمل کے اعتبار سے ہو، سخاوت کے اعتبار سے ہو، کردار کے اعتبار سے ہو، خاندان کے اعتبار سے ہو، یا پھر کسی بھی معاملے کے اعتبار سے ہو۔ جب ایک انسان اپنی اس کانفیڈنس کو پار کر جائے، اس کی حد کو آگے نکل جائے، وہ مار کھا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے بھی ہمیں یہی درس دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اس معاملے کا ذکر کیا کہ بتاؤ ان عورتوں کا کیا حال ہے جو عورتیں مجھے دیکھ کر انگلیاں کاٹ بیٹھی تھیں، ان عورتوں کے حال کیا ہے، ان لوگوں کا معاملہ، ان عورتوں کا معاملہ کیا ہے؟ تو پھر عورتوں نے آ کر حق قبول کیا اور کہا کہ غلطی تو ہماری تھی، وہ تو نبی ہیں، ان سے تو غلطی ہو نہیں سکتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ میں نے سب اس لیے کیا تاکہ عزیز مصر کو پتہ چل جائے کہ میں اس کے پیٹھ پیچھے خیانت کرنے والا نہیں ہوں۔ اب اس سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہاں پر معاملہ بہت زیادہ آگے بڑھ رہا ہے، اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا دوسرا جو کہنا تھا نا وہ بھی کہہ دیا، اور فرمایا وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں سمجھتا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں میں تو بھائی سب کی سن لیتا ہوں، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے وہ عالم ہو، غیر عالم ہو، شیخ الحدیث ہو، یا پھر کوئی بھی مذہب کا تعلق رکھنے والا ہو۔ ایک بھائی تو مجھے یہاں تک ملے اور کہنے لگی کہ میں تو ہندو کی بھی بات سن لیتا ہوں، اس لیے سنتا ہوں تاکہ مجھے پتا چلے کہ ہندو کا نظریہ کیا ہے، عقیدہ کیا ہے۔ تو ہمارے اوپر کسی غیر مذہب کے عقائد و نظریات کا جاننا ضروری نہیں ہے، غیر مسلک کے عقائد و نظریات کا جاننا ضروری نہیں ہے۔ ہمیں اپنے مذہب، اپنے مسلک کے معاملے میں پتہ ہونا چاہیے کہ میرا مسلک اس بارے میں کیا کہتا ہے، میرا مذہب اس بارے میں کیا کہتا ہے، میرا دین اس بارے میں کیا کہتا ہے، اس کا دین کیا کہے نہ کہے، مجھے اس سے کیا سروکار۔ ایک چھوٹی سی بات ہے نا، انسان کے دل کو کسی کے لیے نفرت پر ابھار دیتی ہے، اور ایک چھوٹی سی بات ہی کسی کے دل میں انسان کی جگہ کر لیتی ہے۔ کہنے والے نے کہا نا، یا تو انسان ایک جملے سے دل میں اتر جاتا ہے یا پھر دل سے اتر جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ جو غیر مذہب سے ہو، مسلمان نہ ہو، اس کی کوئی سی بات آپ کے دل میں اتر گئی، آپ نے اگر اس کو سننا شروع کیا تو مجھے بتائیے اس کا عقیدہ خود بخود آپ کے نظر میں ٹھیک ہونے لگے گا۔ جب اس کے نظریات، عقائد، اس کا ایمان، اس کا مذہب آپ کے لیے صحیح ہونے لگے گا، آپ کو اپنے ایمان، اپنے مذہب کے معاملے میں شک پیدا ہونا شروع ہوگا۔ جب شک پیدا ہونا شروع ہوگا تو آپ کا یقین چلا جائے گا، اور ایمان کا نام ہی یقین ہے، لہذا یقین ہمارے نزدیک ایمان کی سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر یقین نہیں تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے، تو لہذا ہمیں اپنے نفس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا وما ابرئ نفسی، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں سمجھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان النفس لامارۃ، اس لیے کہ جو برائی والا نفس ہے نا، برا حکم دینے والا جو نفس ہے، بالسوء، جو نفس برائی کا حکم دیتا ہے، اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ برائی کا حکم دے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو برائی کا حکم دینے والا ہے، الا ما رحم ربی، مگر اس پر وار نہیں چلتا جس پر میرے رب کی رحمتیں ہوتی ہیں، میرے رب کا فضل ہوتا ہے۔ ان ربی غفور الرحیم،
بے شک میرا رب بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ جب آپ نے اپنی بات پوری کر دی تو آپ نے اتنی مدلل اور جامع گفتگو کی، تو اس جامع گفتگو سننے کے بعد جو بادشاہ تھا نا، اس کا دل آپ پر آ چکا تھا۔ اس نے کہا اتنا سمجھدار آدمی میری رعایا میں موجود ہے اور مجھ سے دور ہے، یہ تو بہت ناممکن سی بات ہے۔ سمجھدار آدمیوں کی سمجھداری کی بڑی ویلیو ہوتی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام تو رب العالمین کی طرف سے عقل اور دانائی عطا کی گئی تھی، تو وہ دانائی جو ایک استاد کی طرف سے ملے اس کا بھی مقام ہوتا ہے، لیکن جو رب جس کو لدنی کے طور پر عطا فرما دے اس کا تو پھر اس کی تو بات ہی الگ ہوتی ہے۔ تو پھر بادشاہ نے کیا کہا، آپ کی دانائی، آپ کی سمجھداری اور آپ کے اس پرخلوص جامع گفتگو کو سننے کے بعد بادشاہ نے کہا، وقال الملک، بادشاہ نے کہا، ائتونی بہ، آپ میرے قریب ہو جائیے، استخلصہ لنفسی، میں اپنی اس خاص مشاورتی ٹیم کے لیے آپ کو خاص کر دیتا ہوں، میں اپنے لیے آپ کو خاص کر رہا ہوں کہ آپ میرے بہت نزدیک رہیں گے، میرے خاص وزیروں میں شامل ہو جائیے۔ فلما کلمہ، اور بھی بہت ساری باتیں کی بادشاہ نے۔ جب بادشاہ نے اپنا کلام کر لیا، قال، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، انک الیوم لدینا مکین امین، تو کہا کہ اے یوسف انک الیوم، فلما کلمہ، جب بادشاہ نے ان سے کلام کیا تو قالا، تو بادشاہ نے کہا، انک الیوم لدینا مکین امین، اے یوسف آج آپ ہمارے یہاں بڑے معزز اور بڑے احترام والے ہیں اور بڑے قابل اعتماد ہیں۔ قالا، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اجعلنی علی خزائن الارض، تو مجھے زمین کے خزانوں کا مالک کر دے، یعنی وزیر خزانہ بنا دے۔ انی حفیظ علیم، کہ بے شک میں حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں اور اللہ رب العالمین کی طرف سے مجھے بہت کچھ علم بھی عطا کیا گیا ہے۔ میں حفیظ بھی ہوں، یعنی میں حفیظ بھی ہوں اور علیم بھی ہوں، میں حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں اور خرچ کرنا بھی جانتا ہوں۔ وزیر خزانہ ہمیشہ اس کو بنانا چاہیے جو دلی اعتبار سے بڑا سخی انسان ہو، جسے مال کی حرص، تمنا اور لالچ نہ ہو۔ وزیر خزانہ چاہے وہ ملک کا ہو، مسجد کا ہو، کسی ویلفیئر کا ہو، کسی فاؤنڈیشن کا ہو، اگر اس خزانے کی رکھوالی کسی چور سے کروائی جائے گی تو یقیناً وہ مال کب غائب ہو جائے گا پتہ نہیں چلے گا۔ اور اگر اس ادارے کا یا اس مسجد کا انتظامیہ یا صدر یا پھر جو ہے وہ ملک کا کسی بھی دنیاوی دینی ادارے کا مالیاتی نظام کو دیکھنے والا شخص اگر پیسوں کے معاملے میں سخت ہونا، خرچ کرنے کے معاملے میں اس کا ہاتھ کھلا نہ ہو، تو فائدہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جہاں 10 روپے خرچ کرنے کی بل کا بات آتی ہے تو وہاں 8 روپے میں بھی وہ کام چلا لیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لیے اچھی دعائیں ضرور کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بہترین وزراء نصیب فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اجعلنی علی خزائن الارض، کہ آپ مجھے زمین کے خزانے کا جو ہے وہ مقرر کر دیں، وزیر مقرر کر دیں۔ انی حفیظ علیم، کہ بے شک میں حفاظت کرنے والا، خوب جاننے والا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ کبھی بھی وزارت نہیں مانگنی چاہیے، کبھی کوئی عہدہ اپنے منہ سے نہیں مانگنا چاہیے کہ میرے پاس یہ منصب ہے، مجھے دو، مجھے یہ پتہ ہے، مجھے یہ دے دو، میں اس کی حفاظت کر سکتا ہوں۔ کہا کہ جب ایک انسان اپنی وزارت کے لیے کوشش کرتا ہے نا، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے منوانے کی کوشش کرتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دن وہ بچھاڑ دیا جاتا ہے۔ رحمت کے فرشتے اس کی مدد کرنے کے بجائے اس سے راستہ، اللہ رب العالمین کے حکم سے راستہ بدل دیتے ہیں۔ لیکن جو خود نہ چاہے کہ مجھے یہ منصب ملے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اسے اس کا ایبل کیا ہے، اس کے اندر وہ طاقت رکھی ہے، اور لوگ یہ چاہتے ہوں کہ یہ بندہ اس منصب پر آئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کے ذریعے سے رب العالمین اس کی مدد ضرور فرماتا ہے۔
لیکن یہاں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خود سوال کیا اور خود کہا کہ مجھے زمین کا وزیر بنا دے، خزانوں کا وزیر بنا دے، کہ میں اس کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں اور خوب علم بھی جانتا ہوں۔ تو یہاں پر علماء نے فرمایا کہ اگر کسی بندے کو اس بات کا علم ہو اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے فضل و کرم سے اس بات کو بخوبی جانتا ہو کہ موجودہ لوگوں میں مجھ سے بہتر اس نظام کو یا اس عہدے کو سنبھالنے والا کوئی نہیں، اور حقیقت بھی یہی ہو، تو پھر اس بندے کو چاہیے کہ وہ خود اپنے اس عہدے کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے آسن انداز میں اس کی اپیل بھی کرے اور اچھے طریقے سے اس ذمہ داری کو نبھا بھی لے۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں ایک والد کے 2-4 بچے ہوتے ہیں، تو جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور اس قابل ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے بھی ذریعہ آمدنی شروع کر دی ہوتی ہے، تو باپ کے کندھے سے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے بڑا بیٹا ذمہ داری قبول کرتا ہے، چھوٹا بیٹا یہ کہہ دیتا ہے میں یہ کر دوں گا، اس سے چھوٹا یہ کہتا ہے کہ میں یہ ذمہ داری اٹھاتا ہوں، تو وہ اپنے آپ کو اس ذمہ داری کا قابل سمجھتا ہے، لائق سمجھتا ہے، تب جا کر وہ اپنے والد سے کہتا ہے کہ میں اس ذمہ داری کو پورا کر دوں گا۔ تو ایسے ہی دین کے معاملے کے اندر ہے کہ جب ایک انسان واقعی میں یہ سمجھے کہ مجھ سے بہتر لوگ اس ذمہ داری کو پورا کرنے والے موجود ہیں، تو وہ ذمہ داری کا سوال نہ کرے، اور جب اس کو لگتا ہو کہ نہیں یہ ذمہ داری یہاں پر ٹھیک طریقے سے پوری نہیں ہو رہی اور میں پوری کر سکتا ہوں، تو اسے چاہیے کہ وہ اس ذمہ داری کو قبول کرے اور اچھے انداز میں لوگوں تک دین کا پیغام پہنچائے اور اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں اللہ رب العالمین سے دعائیں بھی کرتا رہے۔ فرمایا انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت کرنے والا، جاننے والا ہوں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، قرآن نے فرمایا اسی طرح ہم نے زمین میں یوسف علیہ السلام کو استحکام بخشا، بادشاہت عطا فرما دی، وزیر بنے، کچھ عرصہ گزرا، بادشاہ بھی آپ کا بڑا فین ہو چکا تھا، بادشاہ کا انتقال ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی نے وہ اہم ذمہ داری بھی آپ کو عطا فرما دی۔ یتبوأ منہا حیث یشاء، اللہ رب العالمین یتبوأ منہا حیث یشاء، وہ اس معاملے میں جہاں چاہے رہیں، اللہ رب العالمین نے انہیں اختیار عطا فرمایا ہے۔ نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی رحمت جسے چاہیں پہنچائیں، جس انداز میں پہنچائیں، یہ ہم مالک ہیں۔ ولا نضيع اجر المحسنین، اور ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے ہیں۔ عموماً لوگ کہتے ہیں میں اتنی مزدوری کرتا ہوں اور مجھے میری اجرت صحیح طور پر نہیں ملتی، تو وہ محنت کبھی ضائع نہیں ہوتی ہے، وہ عمل آپ کا کبھی ضائع نہیں ہوگا کہ آپ نے اگر دین کے لیے کوشش کی اور آپ کو رزلٹ نہیں ملا تو ثواب تو آپ کو مل گیا ہے۔ آپ نے یہ کوشش کی کہ کسی غریب آدمی کی مدد کرنی ہے، کسی بچی کی شادی کرانی ہے، لیکن ان کے خاندان کی طرف سے آپ کو رسپانس اچھا نہ ملے، آپ کا دل دکھ جائے، اور آپ اس کے بعد اس دینی کام سے بیک ہو جائیں نا تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے رب کی رضا کے لیے وہ کام نہیں کیا بلکہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے۔ اگر آپ رب کی رضا کے لیے کام کرتے نا تو کبھی بھی آپ مایوس نہیں ہوتے، کبھی بھی آپ دل چھوٹا نہیں کرتے، اس کی طرف سے شاباشی ملے نہ ملے، اس کی طرف سے اچھا رسپانس آئے نہ آئے، آپ نے جس کے لیے کام کیا وہ دیکھ رہا ہے، وہ تو ایک چھپ کر بھی ایک آدمی ایک کے لیے کرے تو بھی اللہ رب العالمین دیکھتا ہے، اور بڑے مجمع کے لیے کرے تب بھی وہ آپ کی نیت کو جانتا ہے۔ تبھی تو قرآن نے فرمایا وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے ہیں۔ عمل کرنے والے کا کام ضائع نہیں ہوتا تو نیکی کرنے والے کا اجر کیسے ضائع ہو سکتا ہے؟ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، ساتھ جواب بھی دے دیا، دنیاوی اعتبار سے نعمتیں، لطف، مسرتیں، خوشیاں نہ بھی ملے تو کیا ہوا؟ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، آخرت میں جو ثواب ہے نا وہ بہت بہتر ہے۔ دنیاوی اعتبار سے چند لمحات کا سکون چاہیے کہ آخرت کی لمبی زندگی کا سکون، تو ہر بندہ یہی کہے گا یہ 4 دن کی زندگی ہے، یہاں غم میں گزار لیں تو کیا ہوا، وہاں کا سکون چاہیے۔ تو فرمایا وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے لیے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے لیے رب کے فرمان کے مطابق آخرت کا اجر بہت بہترین ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں آخرت کو ہمیشہ ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن ایک موقع پر فرماتا ہے من کان یرید ثواب الدنیا نؤتہ منہا ومن کان یرید ثواب الآخرۃ نؤتہ منہا،
جو دنیا میں رہ کر دنیا میں اجر کر کے دنیا میں پھل چاہتا ہے ہم اسے بھی دے دیتے ہیں، اور جو دنیا میں رہ کر آخرت کو ترجیح دے کر آخرت کے اجر کو چاہنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہم اسے بھی وہاں پر اجر دیں گے۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور دنیا میں رہنے والا دنیا میں رہ کر جب دنیا کے اجر کو مانگتا ہے تو قیامت کے دن اس کے لیے کوئی حصہ مقرر نہیں ہے، کوئی ثواب وہاں نہیں ملتا ہے اسے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم چھوٹا کام کریں، بہت بڑا کام نہ کریں، چھوٹا عمل کریں لیکن اللہ کے لیے کریں۔ اگر ہم نے چھوٹا کام کیا لیکن اس میں نیت ہماری لوگوں کو دکھلاوے کی ہو گئی نا، میں سمجھتا ہوں ہمارا کام ضائع ہو گیا۔ ہم نے بہت بڑی اماؤنٹ اللہ کی راہ میں دے دی لیکن اس غرض سے دی کہ لوگ مجھے واہ واہ کہیں، امام صاحب میرے نام لے کر دعا کر دیں، اور جو ہے جی خطیب صاحب میرے لیے جو ہے وہ یہ جملے بول دیں، تو آپ کے 1,00,000 2,00,000 5,00,000 دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چھپکے سے آپ مسجد کے گلے میں 1,000 روپے کی نوٹ ڈال دیتے نا کہ کسی کو بھی نہ پتہ چلتا، جس نے آپ کو دیا آپ نے اس کی راہ میں لوٹا دیا، کون سا کمال کیا ہے بھائی؟ کون سا کمال کیا؟ یہ تو یہی ہو گیا نا، میں آپ کے پاس سے کچھ رکھواؤں اور میں کہوں بھائی میری طرف سے ادھر دے دو، آپ پوچھنے والے کچھ نہیں ہے، دیا بھی اس نے، اب دینا بھی اس کی راہ میں، تو پھر کس بات کا ہمیں گمنڈ اور کس بات کا غرور ہے؟ یہ تو اللہ رب العالمین کی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے اس قابل کیا کہ ہم دے رہے ہیں لوگوں کو، ورنہ مجھے بتائیے بڑے بڑے لوگ ایسے بھی ہیں جو دن کے نہیں بلکہ منٹوں کے لاکھوں کماتے ہیں لیکن دینے کے لیے ذرہ برابر بھی دل نہیں ہے ان کے پاس، بس وہ اسی کوشش میں کہ کسی طرح 2 کو 4 کر لوں، 4 کو 8 کر لوں، 8 کو 16 کر لوں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مال کی محبت ایسی خطرناک محبت ہے کہ یہ انسان کا پیٹ نہیں بھر سکتی، انسان کا پیٹ صرف اور صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، اس کے علاوہ مال کی محبت سے کبھی انسان کا پیٹ نہیں بھر سکتا ہے۔ اللہ نے دیا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار جب زیادہ ہوگا تو دوں گا، عموماً یہ سوچ آتی ہے نا، زیادہ ہوگا تو دوں گا، جب آپ کے پاس زیادہ ہوگا نا وہ بھی آپ کو کم لگے گا۔ آپ اپنے بچپن کی زندگی دیکھیں، جب آپ کو پاکٹ منی ملتی تھی، ہر دور کے اعتبار سے الگ الگ پاکٹ منی ملتی تھی، اس دور کے اعتبار سے دیکھیں تو 2,500 2,000 بچے کو ملتی ہے، وہی سوچتا ہے کہ میں اگر دن کے 50 روپے بھی خرچ کرتا ہوں تو میرے 500 تو پیسے نکل جاتے ہیں، اب میرے پاس 500 بچتے ہیں، میں کیا دے دوں بھائی؟ جب وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے اس کی گھر کی اس کی پاکٹ منی بڑھا دی جاتی ہے، 4,000 دے دیتے، وہ بھی اس کو کم لگتے ہیں، پھر وہ اس کی خواہشات بڑھ جاتی ہے، اب وہ دن میں یہ سوچتا ہے کہ اگر میں دن میں 150 روپے خرچ کروں گا تو 4500 روپے مجھے چاہیے، میرے پاس تو صرف 4,000 روپے، میں کہاں سے خرچ کروں گا؟ جب اس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا کر دیتا ہے کہ وہ کمانے لگتا ہے، 10,000 20,000 سے اسٹارٹ لیتا ہے، شروع میں 1 مہینہ اس کو وہ اماؤنٹ بہت لگتی ہے، دوسرے مہینے کے بعد وہ اماؤنٹ اس کو زیرو لگنے لگ جاتی ہے۔ تو کبھی بھی پیسہ آپ کو زیادہ لگے گا ہی نہیں، کروڑ خرب اربوں خربوں آپ کما لیں، حاصل کر لیں، ہاتھ میں رکھ لیں، پھر بھی آپ کو کم لگے گا، کیونکہ اس زمانے میں اس وقت آپ کی خواہشات اوپر ہو جائیں گی۔ پہلے آپ 1 1.5 500 100 گز کے 80 گز کے گھر میں رہتے ہوں گے، جب آپ کروڑ کمائیں گے تو آپ کی خواہش ہوگی کہ 1000 گز میں رہنا ہے، اس کی خواہش، اس کے خرچے کو پورا کرنے کے لیے آپ کہیں گے کہ جی یہ تو میرے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے، میں کہاں سے نکالوں؟ تھوڑے میں بھی دیں اللہ کی راہ میں، جب دیں گے یہ اس کا وعدہ ہے میں بڑھا چڑھا کر دوں گا، میں بڑھا چڑھا کر دوں گا، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَجْرًا کریم، فرمایا اجر کے ساتھ ساتھ، عزت والے اجر کے ساتھ ساتھ مال میں بھی اتنا دگنا کر دوں گا، اتنا بڑھا دوں گا کہ تمہارے کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں کہاں سے اللہ تمہیں عطا فرما رہا ہے۔ تو لہذا قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کی روشنی میں ہمیں یہ تو پتہ چلا کہ جو مال یہاں پر دیں اور اس کا اجر وہاں پانا چاہتے ہیں تو تقوی اختیار کرنا ہوگا، اخلاص اپنے دل میں لانا ہوگا۔ اور عموماً لینے دینے کی بات آئی ہے تو ایک بات اور بھی آپ کو بتا دوں کہ عموماً ہمارے یہاں پر لوگ جو ہے نا کسی کا مال ہڑپ کر کے حج اور عمرے پر چلے جاتے ہیں، ہر بندہ ایسا نہیں ہوتا ہے، کسی کا پیسہ دبا کر حج اور عمرے پر جانا میں سمجھتا ہوں کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے، کسی کا پیسہ دبا کر کسی کے کمٹمنٹ پورا نہ کرنے پر اور کسی کا معاہدہ کیا ہوا پیسہ جو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کو ادا کریں وہ نہ دے کر آپ جو ہے وہ مسجدوں میں دیتے رہیں، میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں۔ پہلے تو ہمارے بزرگان دین جب اعلان کرتے تھے نا تو یہ کہتے تھے کہ بھائی اپنے حلال کمائی میں سے دو، جو بندہ آ کر انہیں مسجد کے لیے دیتا تھا تو پوری جانچ پڑتال کرتے تھے کہ اس کا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، تو برکت ہوا کرتی تھی۔ آج بھی اگر ہم یہ سوچ لینا کہ یار مجھے اپنے حلال میں سے دینا ہے اللہ کی راہ میں، اپنے مدارس میں، اپنی مساجد میں، اپنے رشتہ داروں کو،
تو اتنے کے اندر بھی اتنی برکت ہو جاتی ہے کہ انسان کی اپنی سوچ نہیں ہوتی. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ دینے والے لوگوں میں شامل فرمائے. میرے پیاروں محترم بھائیوں، ہر بندہ اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہا ہے اس دور میں. جہاں آپ کے حق ہیں، والد کا حق ہے، ماں کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، شوہر کا حق ہے، وہاں قرآن مجید فرقان حمید کے بھی کچھ حقوق ہیں. آئیے آخری لمحات میں قرآن پاک کے حقوق کے متعلق جامع گفتگو سماعت کرتے ہیں. قرآن پاک کے 4 حق ہیں. پہلا حق ایمان لانا، دوسرا حق اس کی تلاوت کرنا، تیسرا حق قرآن پاک کو سمجھنا، چوتھا حق جب سمجھ لیا تو اس پر عمل کرنا اور اس کی تبلیغ کرنا. قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنا، سمجھنا اور قرآن کے ساتھ جڑ جانا اتنی فضیلت کا حامل ہے، ایسی فضیلت اور ایسی شان والی زندگی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین نوکری اس کی ہے جو قرآن سیکھتا بھی ہے سکھاتا بھی ہے. ہمارے یہاں تو ہم جو ٹیوشن دینے آتے ہیں نا، جو ہمارے بچوں کو ٹیوشن دینے آتے ہیں، چاہے وہ انگریزی تعلیم کی ہو یا پھر اسلامی تعلیم کی ہو، تو ہم سمجھتے کہ یار یہ بندہ نوکری پر ہے. کہا نہیں، جو سیکھنے والا ہے وہ بھی نوکری پر ہے. جو سیکھ رہا ہے سکھا رہا ہے، دونوں اس منصب پر برابر کے شریک ہیں. اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے بہترین نوکری کا جو ہے وہ محبوب کی زبانی سے یہ مژدہ اور بشارت عطا فرمائی. دوسرا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، فرمایا کہ ان للہ اہلین من الناس قیل من ہم یا رسول اللہ. اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ خاص بندے ہوتے ہیں. حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہ بندے کون ہیں؟ قال، اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اہل القرآن، وہ قرآن کو پڑھنے سمجھنے اور پڑھانے والے لوگ ہیں. ہم اہل اللہ، در حقیقت وہی اللہ کے خاص گروہ ہے، وخاصتہ، اور اللہ نے انہیں اپنے لیے مخلص کر لیا ہے. ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں کہ قرآن پاک کو سمجھنا، دیکھنا اور قرآن کی تلاوت سے ذہنی اور دلی سکون انسان کو نصیب ہوتا ہے. رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے من اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں جب لوگ جمع ہو جائیں، اجتماع قوم، لوگ جمع ہو جائیں، یتلون کتاب اللہ، وہ وہاں پر اللہ کے کلام کی تلاوت کریں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور ایک دوسرے کو قرآن کی تعلیم سمجھیں اور سمجھائیں، تو فرمایا اللہ نزلت علیہم السکینہ، اللہ تعالیٰ ان پر ایسا سکون نازل کرتا ہے کہ انہیں ذہنی اور قلبی سکون نصیب ہو جاتا ہے. اور پھر فرمایا وغشیتہم الرحمہ، چاروں طرف سے انہیں رحمت گھیر لیتی ہے. وحفتہم الملائکہ، فرشتے اپنے پڑوں کے ذریعے سے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں. وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور یہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پاس والے کے سامنے ان لوگوں کا ذکر فرماتا ہے، یعنی فرشتوں سے ان کا ذکر کرتا ہے کہ دیکھو یہ وہ بندے ہیں جو اپنی ساری دنیاوی مصروفیات کو نکال کر میرے کلام کی محبت میں میرے کلام کو سمجھنے کے لیے آ چکے ہیں. ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں، رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، فرمایا یجلس صاحب القرآن عند اللہ عند الملائکۃ الکرام، فرمایا قیامت کے دن قرآن کو پڑھنے سمجھنے والے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں معزز فرشتوں کی جماعت میں شامل ہوں گے. ایک اور حدیث پاک اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے القرآن شافع مشفع، قرآن سفارش کرتا بھی ہے اور قرآن کی شفاعت اپنے ماننے والے کے حق میں قبول بھی کی جائے گی قیامت کے دن. اور پھر فرمایا یہ سچ کی گواہی دینے والا ہے، قرآن سچ کی گواہی دینے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گواہی کو ضرور قبول فرمائے گا. جو قرآن کی پیروی کرتا ہے، اپنی زندگی کے معاملات میں قرآن کی تعلیمات کو مقدم رکھتا ہے، یہ قرآن قیامت کے دن اسے اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا. اور جو قرآن کی تعلیمات کو پس پش ڈال دے، سمجھنے کے لیے وقت نہ نکالے، اس کی تلاوت کو چھوڑ دے، فرمایا یہ قرآن اسے دھکیل کر دھکے مار کر قیامت کے دن جہنم میں پھینک دے گا. آخر میں ایک حدیث پاک اور سنتے ہیں، ہمارے یہاں پر لوگ مہینوں تک، بلکہ یوں کہہ لیجئے سالوں تک قرآن اٹھاتے نہیں ہیں. دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے، شاید زیارت بھی نصیب نہیں ہوتی ہے، ہاتھ لگانا تو بہت دور ہے. فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ وہ گھر جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے
وہاں اللہ تبارک و تعالی خیر و برکت کو زیادہ کر دیتا ہے، اور اس گھر میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور شیاطین بھگا دیے جاتے ہیں۔ اور فرمایا وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي لَا يَقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنُ، جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، قرآن نہیں پڑھا جاتا، قرآن نہیں کھولا جاتا، تقل خیراتہ، خیر و برکت وہاں سے دور کر دی جاتی ہے۔ وتحجر الملائکہ، فرشتے بھی چلے جاتے ہیں، وتحضر الشیاطین، اور اس گھر کو شیطان اپنے چنگل میں پھنسا لیتا ہے۔ میں اور آپ غور کر لیتے ہیں، میں نے کوئی تبصرہ نہیں کرنا، صرف حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ میں آپ کے ضمیر سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، الحمد والناس، کیا کبھی قرآن مجید فرقان حمید آپ نے اور میں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، کاروبار ہم اپنی دکان پر نہیں بیٹھیں گے تو کاروبار کیسے چلے گا؟ ہماری تو یہ سوچ ہے نا، جبکہ ہم دنیا میں نہیں تھے نا، پھر بھی وہ دکان چل رہی تھی، پھر بھی وہ کاروبار ویسے ہی چمک دھمک رہا تھا۔ آج آپ کا انتقال ہو جائے، آپ کے سامنے ساری اصلیت کھل جائے گی، لوگ 7 گھنٹے آپ کو اپنے درمیان نہیں رکھیں گے۔ کوئی بندہ قبرستان جا رہا ہوگا، کوئی کفن کا اہتمام کر رہا ہوگا، کوئی غسل والے کو بلا رہا ہوگا، کوئی مسجد و میلان کے لیے بھاگ رہا ہوگا، 6 سے 7 گھنٹے بعد آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دیا جائے۔ گرچہ وہ ایک بات الگ ہے کہ شریعت کا حکم بھی یہی ہے، لیکن سمجھانے کا مقصد یہ کہ جو 7 گھنٹے آپ کو بغیر روح کے اپنے درمیان رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کتنے تو خاندان کے ایسے جو ہے نا کمزور دل والے ہوتے کہتے نہیں بھائی اس کمرے میں اکیلے میں جانے میں ڈر لگتا ہے۔ بھائی کیوں ڈر لگتا ہے؟ کل کو تو تمہارا دوست تمہارے ساتھ تھا تو تم اس کے ساتھ اکیلے میں گپ شپ لگاتے تھے، اب اس کے پاس 10 منٹ بیٹھنے میں تمہاری جان جا رہی ہے۔ قبر پر لوگ آپ کے دوست نہیں بیٹھیں گے آ کر۔ حدیث پاک میں آتا ہے اونٹ کی تقسیم کے اوقات جتنا تو بیٹھنا چاہیے، لوگ 5 منٹ زیادہ نہیں بیٹھتے۔ وہاں گورکن یا رشتہ دار قبر تیار کرنے میں 5 منٹ زیادہ لگا دینا، پانی مانگنا شروع کر دیتے ہیں، سایہ تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یار ان لوگوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں۔ جس رب کی رحمت ہمارے لیے یہ اعلان کر رہی ہے کہ آؤ میری رحمت کی طرف، آؤ میری رحمت کی طرف، ہم اس کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگیں گے نا تو بھائی دنیا تو یہی صلا دیتی ہے۔ تو کیوں نہ میں اور آپ قرآن مجید فرقان حمید کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ آنے والے منگل سے آپ کے سامنے یہ پوسٹر موجود ہے، آنے والے منگل سے انشاءاللہ العزیز ایک کورس کہ جس میں 21 منٹ کی ایوریج کے اعتبار سے ایک رکوع کا درس مکمل ہو جائے گا۔ ویسے تو یہ 1.5 گھنٹے کی نشست ہے، آپ پورا نہیں بیٹھ سکتے نہ بیٹھیں، لیکن 21 منٹ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی محبت میں دے سکتے ہیں۔ 21 سے 22 منٹ میں ایک رکوع مکمل، 5 رکوع کا درس روزانہ کی بنیاد پر ہوگا۔ 16 جنوری 2026 انشاءاللہ العزیز یہ ختم قرآن پاک کی تکمیل قرآن پاک کی محفل ہوگی۔ کہاں سپٹمبر کی یہ 23 تاریخ کو اسٹارٹ ہوگا اور کہاں جنوری، 3 مہینے میں۔ کہنا تو نہیں چاہیے، مثال دینا بہت برا ہو جائے گا، یہ مثال دینا اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ بھائی یہ تو عورت کی عدت بھی مکمل نہیں ہے، اس سے پہلے میں اور آپ قرآن کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو کیوں نہ ہم، ضروری نہیں ہے آپ پورا 1.5 گھنٹہ دیں، 15 منٹ دے سکتے ہیں 15 منٹ دیں، 20 منٹ دے سکتے ہیں 20 منٹ دیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم جاب سے آتے ہیں تو ٹائم جماعت کا ہو چکا ہوتا ہے، جماعت ختم ہو چکی تھی۔ بھائی آپ جاب پر جانے کے بجائے، گھر پر جانے کے بجائے مسجد میں آ جائیں، 15 منٹ دے دیں آپ، عشاء کی نماز یہاں ادا کریں، اس کے بعد آدھا گھنٹہ دے دیں۔ نہیں دے سکتے، جاب سے واپسی آتے آتے آخری 15 منٹ دے دیں، بیچ کے 15 منٹ دے دیں، ایک رکوع سن کر چلے جائیں۔ لیکن اپنا ذہن تو بنائیں کہ آج ایک رکوع سنیں گے، کل آپ کو 25 منٹ کا وقت ملے گا۔ اگر میں آپ سے کہوں 25 منٹ آپ نے دینے اور صبح 7 بجے سے لے کر آپ رات 9 بجے تک کام کر رہے ہوں، اور میں آپ سے کہوں کہ بھائی آپ 25 منٹ دو، مہینے کے آخر میں 25,000 دوں گا، آپ بولیں گے نہیں بھائی بہت تھک گیا ہوں میں نہیں کر سکتا۔ میں کہوں گا چلو 30 لے لو، 30 میں بھی آپ نے منع کر دیا، 50 لے لو، 50 میں بھی آپ نے منع کر دیا، کہیں تو اماؤنٹ پہ جا کر آپ رک جائیں گے نا، 1,00,000 2,00,000 5,00,000 10,00,000 کہیں تو رکیں گے نا آپ۔ تو کیا وہ اماؤنٹ قرآن پاک سے سمجھنے سے زیادہ بڑی ہے آپ کے لیے؟ تو پھر میرا اور آپ کا دنیا میں رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ وہ اماؤنٹ لے کر آپ باہر نکلے، کوئی دشمن آپ کا اللہ نہ کرے آپ پر آ جائے، حملہ کر دے، آپ کی جان بھی لے لے، اماؤنٹ بھی لے کر چلے جائیں۔ قبر میں تو ہم نے قبر کی تیاری تو کچھ بھی نہیں کی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں جس طرح جس کو تیرنا نہ آتا ہو اس کو سمندر میں اتار دیا جائے نا وہ ہلاک ہو جائے گا، کہا ایسے ہی اس کی مثال ہے، اس بندے کی مثال ہے جسے قبر میں رکھ دیا جائے اور اس کی قبر کو جو ہے روشن کرنے والے اعمال اس کے پاس نہ ہو۔ تو لہذا ہاتھ اٹھا کر دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک سمجھنے والے لوگوں میں شامل فرمائے۔ 15 منٹ صحیح، 20 منٹ صحیح، آدھا گھنٹہ صحیح،
پونا گھنٹہ صحیح پورا وقت دیں تو سبحان اللہ، روزانہ کی بنیاد پر کتنے خوش نصیب لوگ ہیں دیتے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان احادیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جب بندہ قرآن کو سننے کے لیے سمجھنے کے لیے جمع ہوتا ہے، فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں، رب کی رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا نام لے کر فرشتوں کی جماعت میں اس کا ذکر کر رہا ہوتا ہے. کتنی بڑی فضیلت اعزاز کی بات ہے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک سمجھ کر اس کی تعلیم عام کرنے والے لوگوں میں شامل فرمائیں. آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کی دعوت عام کریں، خود بھی آئیں، گھر کی خواتین کو ضرور ساتھ لے کر آئیں، کیونکہ ایک فرد کی اصلاح ایک فرد کی اصلاح ہے، ایک عورت کی اصلاح ایک معاشرے کی اصلاح ہے. آپ کی بچی کسی کے گھر میں جائے گی تو وہ جنتی گھرانہ بنا دے گی اگر اس کی تعلیم قرآن کے مطابق ہوگی. تو لہذا آپ بھی اب گھر میں سکون چاہتے ہیں نا، تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اپنے گھر والوں کو قرآن کی تعلیم کے قریب کر دیں تاکہ وہ قرآن سمجھیں سمجھائیں، اور وہ قرآن کی سمجھنے والی نشستوں میں شامل ہو گئی تو وہ آپ کا احترام ادب بھی ضرور کریں گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان